سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ یعنی اس علم کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اور اس علم کی حفاظت کرنے کے لیے یہ حدیث کافی کہ ہم جب تک یہ علم سیکھتے رہیں گے اور لوگوں کے درمیان علم کا بول بالا رہے گا، یہ چیز قیامت کے قیام کے اندر رکاوٹ ہو۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، اور جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں پرانا ہونے کی وجہ سے، ایسے اسلام کے نقش و نگار مٹ جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشین گوئی میں اور قیامت کی اس علامت میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حتی لا یدرا ما صیام، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہ جائے گا کہ روزہ کیا ہے، ولا صلاۃ، نماز کیا ہے، ولا نسک، قربانی کیا ہے، ولا صدقۃ، صدقہ کیا ہے، وَلْيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کی کتاب ایک رات میں غائب ہو جائے گی، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ فِي الْأَرْضِ آیَةٌ، زمین پر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں اشارہ کیا اور فرمایا وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چند لوگ ایسے رہ جائیں گے جو دین پر کاربند ہوں گے۔ کوئی بوڑھی عورت وہ دین پہ کاربند ہوگی، کوئی بوڑھا بزرگ وہ دین کو تھام کے بیٹھا ہوگا، اس سے آ کے کوئی سوال کرے گا کہ تم دین پہ کیوں چلتے ہو، آگے سے جواب دے گا ادرکنا آباءنا علی ہؤلاء، میں نے اپنے بڑوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، مجھے اس کے بارے میں پتہ کوئی نہیں۔ یعنی یہ آزمائش والا وقت جس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہمیں ساری خبریں ہیں کہ مارکیٹ میں کون سا نیا فیشن آیا، ہمیں ساری خبریں ہیں کہ اپریل کی 1 تاریخ کو کون سا دن ہوتا ہے، ہمیں ساری خبریں ہیں کہ عالمی منظرنامے میں کون کیا سیاست کر رہا ہے، ہمیں ساری خبریں ہیں کہ خرد و نوش کی اشیاء کے ریٹ کہاں ہیں، ہمیں ساری خبریں ہیں کہ پیٹرول کس کے پاس کتنا ہے اور کس کا ختم ہو رہا ہے، اور پیٹرول کا ریٹ کہاں کتنا ہو گیا ہے اور کہاں کتنا بڑھے گا۔ اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ اللہ الصمد کا کیا معنی ہے، نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ اگر ایک مجلس میں خاوند 3 طلاقیں دے دے تو حل کیا ہوگا، نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ لو کیسے لگاتے ہیں، نہیں آتا تو یہ نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، اللہ کو مناتے کیسے ہیں۔ اور جو نام نہاد علماء نظر آ رہے ہیں، مفتیان، شیوخ، علماء، جن کے عیبوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ایک عالم کی حیثیت سے ہیں، ان کی حقیقت کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑی پریشان کن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی چیزیں من و عن پوری ہو رہی ہیں اور علم اٹھ رہا ہے علماء کے اٹھنے کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم قیامت کے قریب اٹھ جائے گا،
لیکن اس کا اٹھنا امانتوں کے اٹھنے سے الگ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ ایک رات میں علم لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گا۔ رات کو بندہ عالم سویا، صبح جاہل اٹھا ہے۔ امانتوں کے بارے میں یہ طریقہ کار بتایا، فرمایا رات کو بندہ امانت دار سویا ہے، اللہ راتوں رات اس کے دل سے امانت کو نکال دے گا، صبح اٹھے گا بے ایمان ہوگا۔ لیکن علم کا معیار یہ نہیں بتایا، فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ دلوں سے نہیں اچکے گا، علم ایسے اٹھے گا کہ عالم اٹھنا شروع ہو جائیں۔ ایک عالم دنیا سے جائے گا، اس کی جگہ پہ دوسرا عالم نہیں آئے گا۔ اور سبب یہ ہے کہ ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ عید الفطر کے بعد مدارس کے سالانہ تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، بچیوں کے مدرسوں میں بھی اور بچوں کے مدرسوں میں بھی۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے یہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو علم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اپنی اولادوں کو نبیوں کی اس وراثت کا وارث بنانے کا شوق ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو مدرسوں میں بھیجیں تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ورثے کو اچھے انداز میں سمیٹ کے اور سیکھ کے آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور اس کا سیکھنا کوئی عام بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے توحید کے اعلان کو بھی علم کے ساتھ خاص کر دیا کہ توحید بھی تب ہی سمجھ آئے گی جب ہم سیکھیں گے۔ اور توحید سے پہلے اللہ نے علم کا ذکر کیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی توحید سے بھی پہلے یہ علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔